नियर अबाउट 60% जौन से है ना वो गायब हो चुके हैं। वो लोग गायब हो चुके हैं जो जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना तो उसके नीचे कोई बैड कमेंट कर देते हैं रियासती इदारों के मतलब, या अपनी छोटी मोटी टिकटॉक बना देते हैं या वीडियो बना देते हैं। वो लोग तो ज़ेर ताब अब आएंगे ही आएंगे ना, और जो मुकदमात हैं उसमें अगले की जान नहीं छूटेगी। लोग बदमाशों और गुंडों को पसंद करने लग गए हैं। जब वो आखिर बाहर आ जाएंगे या कहीं जुडिशियल होके आपसे उनकी मुलाकात होगी तो आपने चेक करना है कि उनका सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हो चुका होगा। वो अपने अंजाम पे पहुंच जाएगा और इस वक्त तक तकरीबन 60 के करीब लोग गायब हो चुके हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कुछ प्रोग्राम ना व्यूज़ के लिए नहीं होते, कुछ प्रोग्राम होते हैं अवामी खिदमत के लिए। आज का जो मेरा प्रोग्राम है ना वो स्पेशली इसी काम के लिए कि मैं अपने नौजवानों को एक बड़ी मुश्किल से बचा सकूं। व्यूअर्स, आपने देखा था पिछले दिनों एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर कह लें या यूट्यूबर कह लें या जो भी कह लें, मूसा भट्ट थे, जिन्होंने एक बड़ी ही सकील अल्फाज, मैं कहूँगा सख्त अल्फाज इदारों के बारे में और हुकूमत के बारे में इस्तेमाल किए, और जिसकी वजह से अब उनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है और सारे उनके भाइयों के बयान आ रहे हैं, घर वालों के आ रहे हैं। अजियतनाक है ना, जिस पे गुजरती है ना वो इतनी अजियत से गुजरता है या नहीं गुजरता, लेकिन जो दूसरा होता है ना फैमिली का मेंबर, वो बड़ी अजियत से गुजरता है। तो व्यूवर्स, मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करने के लिए आज मैंने किया कि मूसा भट्ट की भी अल्लाह मुश्किलें आसान करे, लेकिन जो उन्होंने सख्त अल्फाज बल्कि शकील जो अल्फाज है ना उनका इस्तेमाल किया है ना, तो उसकी वो सज़ा भुगत रहे हैं। और मज़ीद भी अल्लाह ना करे, मैं तो सबका वेल विशर हूँ, मेरी तो ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए, सब की मुश्किलें आसान फरमाए। लेकिन इस वक्त एक जो नई पॉलिसी बनी है ना, कुछ लोग, हम लोग प्रोग्राम करते हैं, सम टाइम हम लोग अपने इदारों के ख़िलाफ़, मैं भी नहीं बात करता, मेरे और भी जो मेरी कम्युनिटी के मेरे दोस्त हैं, हम लोग रियासत मुखालिफ अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। रियासत में ना सिर्फ हुकूमत नहीं आती, रियासत में हमारे तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आती हैं, हमारी पाक फ़ौज आती है, पाक फ़ौज के तमाम विंग्स आते हैं। अब उसमें कह जी कि वो एयरफोर्स तो पाक फ़ौज में नहीं है, इधर बड़े बड़े ज़हीन और जीनियस लोग हैं जो कमेंट करते हैं और ऐसे ऐसे मज़ेदार कमेंट करते हैं कि जिनका वजूद कोई नहीं होता। सबसे पहले तो आप लोगों को, मैं पेरेंट्स को भी और दूसरों को ये अवेयरनेस दूंगा कि जिन बच्चों जम्स पाए जाते हैं कि जो एवं हुकूमत के मुखालिफ हो जाते हैं, या उनकी आप इस्लाह करें, उनको समझाएं, क्योंकि अक्सर लोगों का ये वतीरा होता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करके ना लोग एक बड़ा सुकून महसूस करते हैं और अपने आप को बड़ा सुपीरियर फील करते हैं। रियासती इदारों के मतलब, अदलिया के मतलब, हुकूमत के मतलब, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के मतलब, हसास इदारों के मतलब आप लोग इस तरह की बातें करते हैं। पिछले कुछ अरसे से ना हमारे माशरे में इस तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरी न्यू जनरेशन में हो गई है। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, बल्कि रियासती इदारों की जो पॉलिसी है, वो थोड़ी सी तब्दील हो चुकी है। अब इस तरह का मामला हो गया कि अब तक लाहौर में से ना कि 60 के करीब, नियर अबाउट 60% जौन से है ना वो गायब हो चुके हैं। जैसे मूसा भट्ट का अभी तक पता नहीं ना लग रहा कि वो कहाँ पे हैं, तो इस तरह 60 से ऊपर लोग हैं जिनका पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ पे हैं। ये वो लोग हैं कि जब आप कोई भी किसी रियासती इदारे के हक में या उनके कोई अच्छे काम की तारीफ के, अक्सर मैं बना देता हूँ, मेरे कई दोस्त बना देते हैं, तो अब प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो लोग हैं जो, अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो वीलॉग्स करते हैं रियासती इदारों के मतलब, या अपनी छोटी मोटी टिकटॉक बना देते हैं या वीडियो बना देते हैं। वो लोग तो ज़ेर ताब अब आएंगे ही आएंगे ना। वो अब, जो मैं एक जुमला कहते होते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो तो अपनी तैयारी पकड़ लें। जो बाज नहीं आ रहे, जो मुल्क में अवेलेबल हैं वो भी, जो मुल्क में अवेलेबल नहीं है वो भी। लेकिन अब एक और किस्म का सिस्टम हो गया। 60 के करीब तकरीबन, एक मुबैना इतला के मुताबिक, वो लोग गायब हो चुके हैं जो जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना तो उसके नीचे कोई बैड कमेंट कर देते हैं, रियासत मुखालिफ, या किसी को कोई किसी अफसर के मतलब कुछ ऐसा। मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। हम लोग रियासत के
بارے میں یا ریاستی اداروں کے بارے میں بات نہ کرنے کی جو وجہ ہے نا، وہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے نا اس کو کرنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی بھی ریاستی ادارے کا افسر نہیں بن سکتا کہ بن سکتا ہے، نہ کوئی ڈی اے جی بن سکتا ہے، نہ کوئی آئی جی بن سکتا ہے، نہ کوئی ایس ایس پی بن سکتا ہے، نہ کوئی کرنل بن سکتا ہے، نہ بریگیڈیئر، نہ جرنل یا کسی حساس ادارے کا افسر، ڈائریکٹر یا کوئی بھی ہو۔ تو اس وجہ سے جس کو اللہ نے عزت دی ہو اس کی عزت کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ پتہ نہیں نوجوانوں میں کیا ایک آ گیا کہ آپ لوگ بلا وجہ منہ اٹھائے ریاست مخالف گفتگو کر دیتے ہیں اور بڑی بڑی سخت گفتگو کر جاتے ہیں، اور اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ آپ کی زندگی کے مخالف ہے۔ اس کی وجہ پوچھے کیا ہے کہ اب ریاست کسی کو معاف نہیں کرے گی، جو بیڈ کمنٹس بھی کرے گا نا اس کو بھی گرفتار کر کے اس پر مقدمات درج ہوں گے، اور جو مقدمات ہیں اس میں اگلے کی جان نہیں چھوٹے گی، اور جس کی بھی پکڑ میں آ گیا اس کا کریکٹر خراب ہو جائے گا، اس کا وہ سی آر او خراب ہو جائے گا۔ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے کھاتے میں ایک آدھا مقدمہ ڈل گیا، اور یہ اس نوعیت کا مقدمہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی شخص کہیں پہ جاب نہیں کر سکے گا، کوئی شخص کہیں پہ ایک شریف شہری نہیں رہ سکے گا۔ آپ لوگ اگر ضمانت پر آ بھی گئے تو آپ لوگ جب روڈ سے گزریں گے کسی ناکے پہ کہیں پہ آپ کی چیکنگ ہو گئی، جو پولیس کے پاس ایک سسٹم ہے کہ آپ کا انگوٹھا لگوائیں گے، آپ کا آئی ڈی کارڈ چیک کریں گے، اس میں آپ کا اگر اس طرح کے کسی بھی بیڈ سسٹم میں نام آ گیا تو آپ کو کسی بھی قسم کی 1% بھی رعایت نہیں ملے گی۔ یہ سارا جو باتیں ہوتی ہیں یہ بتانے کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو محفوظ کرنا۔ اب میں بلکہ آج ایک تھوڑا سا میں خود بھی اب کوشش کروں گا کہ اس چیز سے اوائڈ کروں، اور نوجوانوں سے بھی اور بلکہ ریاستی اداروں سے، خاص طور پہ این سی سی آئی اے سے میری ایک درخواست ہے کہ یہ جو ہم لوگ پرانے بدماشوں کے تذکرے کر کے ان کے واقعات سناتے ہیں، مجھے یہ اب لگنے لگ گیا کہ کئی نوجوان ان پروگرامز کی ریٹنگ دیکھ کر کہ کئی جو نوجوان ہیں نا وہ اس سے انسپائر ہو کے کہیں وہ بدماشوں کو اس طرح کا ایٹماسفیئر کریٹ ہو رہا ہے کہ لوگ بدماشوں اور غنڈوں کو پسند کرنے لگ گئے ہیں۔ ان کے واقعات لوگ سب سے زیادہ، اب یہ میں نے خبر دی ہے نا، اس کے ویوز مجھے پتا ہے کوئی اتنے خاص نہیں ہے کہ لوگوں نے کہنا لے ہمیں ڈرا رہا ہے، یہ کوئی الفاظ استعمال کرے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب ہماری ذات پہ جو مرضی کمنٹ کر دیں نا، اگر آپ کے دل کو سکون ملتا ہے نا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پچھلے دنوں بھی میرے بارے میں، علی رضا شیرازی صاحب کے بارے میں اور شاہد چوئی صاحب کے بارے میں کسی نے کوئی نیگیٹو الفاظ کیے تھے، تو اس دن چوئی صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا دفع کرو یار، ہم نے ان کے خلاف کیا کارروائی کرنی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہمیں برا بھلا کہنے سے اگر آپ کو ٹھنڈ پڑتی ہے نا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جتنا مرضی کہہ لیں یار، ہماری وجہ سے کسی کو سکون ملنا چاہیے، لیکن اس طرح کی حرکت سے آپ کے بچے کا، آپ کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ اکثر لوگ ریاست کے بارے میں، کیونکہ سب سے آسان کام ہوتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی یعنی کہ پولیس والے اور سیاستدان، ان کے اگینسٹ ہر آدمی بڑے شوق سے انگلی اٹھا دیتا ہے، ان کے کردار پہ، ان کی سروسز کے بارے میں۔ ہاں آپ لوگ اگر کسی کی نیگلیجنسی ہے، کسی آفیسر کی، کسی سیاستدان کی، اس کو ایک پازیٹیو وے میں اس کی اصلاح کریں، اس کو آگاہ کریں کہ بھائی آپ کی یہ جو عادت ہے کسی پولیس افسر کے بارے میں، کسی اور شخص کے بارے میں، تو وہ تو ایک اور چیز ہے۔ تنقید ایک اچھی چیز ہوتی ہے جو کہ تنقید بلائے اصلاح ہو۔ جس طرح کی تنقید آپ لوگ کرتے ہیں اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، اس کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ آپ کا وتیرہ جو ہے نا ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے، اور اب ریاست نے اس پہ ایکشن لینا شروع کر دیا نا، جس کو کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد۔ اب وہ حالات شروع ہو گئے۔ میری آپ نوجوانوں سے التماس ہے کہ جس طرح جن ماؤں کے 60 کے قریب تقریباً ایک مبینہ اطلاع کے مطابق بچے اس وقت نہیں مل رہے، ان کے گھر ایک دفعہ چکر لگا کے ان کے حالات چیک کر لیں، اور ان بچوں کو جب وہ آخر باہر آ جائیں گے یا کہیں جوڈیشل ہو کے آپ سے ان کی ملاقات ہوگی تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ ہو چکا ہوگا۔ وہ زندگی میں بات نہیں کریں گے۔ میرا اس پروگرام کو بنانے کا جو بیسک پرپس تھا وہ یہ تھا کہ بجائے آپ مچھلی جون سی ہے نا وہ ٹھوکر کھا کے جو واپس آئے، یا آپ لوگ اس طرح کے کسی مقدمے میں سے گزر کے، اس طرح کے ایک پروسیس سے گزر کے جو آپ کے اندر کوئی اچھی جو مہذب لینگویج آئے، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ مشاہدے سے اپنی اصلاح کر لیں۔
ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے بارے میں اب جو کہیں، لیکن اب جس نے بیڈ کمنٹ کیا کسی بھی ریاستی ادارے کے بارے میں یا کسی ویڈیو، یہ نہیں کہ ہماری ویڈیو کے، کسی بھی ویڈیو کے آگے، کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جس نے اس طرح کی نیگیٹو ورڈنگ یوز کی، وہ اپنے انجام پہ پہنچ جائے گا۔ اور اس وقت تک تقریباً 60 کے قریب لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ وہ سارے منظر عام پہ آئیں گے۔ ادارے کوئی اغوا برائے توان کا کام نہیں کرتے، یہ ایک پروسیس ہے، کیونکہ اگر کوئی فیصل آباد والا لاہور میں ہے، لاہور والا اکاڑا میں پکڑا گیا تو اس کے فیملی تک اطلاع آنے میں کوئی ایک آدھا دن لگ جاتا ہے، تو یہ وہی دیری ہے، اس سے زیادہ کوئی دیری نہیں ہوگی۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنی فیملیز کو، کچھ خواتین بھی بڑے نازیبا سے الفاظ استعمال کرتی ہیں، اور اب جو بیرون ملک بیٹھ کے لوگ ہمارے ریاستی اداروں کے اور اس طرح کے حساس اداروں کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ آپ لوگوں کی فیملیاں یہاں پہ ہیں۔ جب بھی آپ کسی ایسے ملک سے نکل کے کسی ایسی جگہ پہ گئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو ویورز، میرا کام تھا اپنے نوجوانوں کی اصلاح کرنا، اور میں اس کام سے کبھی بھی باز نہیں آؤں گا۔ بے شک مجھے جو مرضی آپ کہیں، میں پبلک پراپرٹی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے یہ پلیٹ فارم چنا ہے، تو اس لیے میں ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ ہر قسم کے لوگ ہمیں سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول کے رکھے، اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی فرقان شاہ کو اجازت دیں، اور دیکھتے رہیں آپ کا اپنا چینل ہے پاکستان زندہ باد۔